ہم نے یہاں پہ دیکھا بہت سے ڈاکٹرز ہمارے وہ ڈاکٹری نہیں کرتے، باقی سارے کام کرنے پڑ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت میٹر کرتا ہے کہ جو فیملی میڈیسن پروگرام ہے یہاں کے وہ 2 سال کے ہیں، جو امریکہ کے ہیں وہ 3 سال کے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ان کے برابر آپ کی پڑھائی ہو پہلے ریزیڈنسی کی، تو تب یہاں پہ آ کے وہ قبول ہوگی ان کو۔ 519 مارکس ایم کیٹ میں آئے پھر بھی ایڈمیشن نہیں ملا۔ اس کی ریزنز بہت سی ہیں۔ اس کی ریزنز ہیں کہ یہاں پہ سیٹس بہت کم ہیں، ہمارے میڈیکل کالجز یہاں پہ بہت کم ہیں، اور میڈیکل کالجز میں سیٹس بہت کم ہیں۔ یہ ریزیڈنسی اتنی مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ ایک تو ہم لوگ خود بھی بہت آگے ہیں، پچھلے 20 سالوں میں بہت سارے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، سری لنکن بہت ڈاکٹر آئے ہیں اس فیلڈ میں۔ ریفارم تبھی آتا ہے اگر کوئی نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنے آپ سے نکل کے اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے فائدے کے لیے کوئی کام کرے۔ ڈاکٹر فضا رفیق صاحبہ تھوڑا ویلکم، ویری گڈ مارننگ جی۔ بہت بہت شکریہ جی یہاں پہ بلانے کا، سب کو بہت بہت سلام، نمستے اور ست سری اکال جی، تھینک یو، ویلکم۔ ڈاکٹر مختوم تھوڑا سواگت جی آیا نو، ویری گڈ مارننگ، ویلکم جی۔ بہت شکریہ جی، میرا سلام آپ کے سارے سننے والوں کو۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو۔ سو ڈاکٹر رفیق تھوڑے تو شروع کرتے ہیں، سانو تھوڑا جہا دسو کہ جڑا IMG انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس دے بارے وچ جانکاری دیو، تے یہ بھی دسو کہ انہاں دے سب تو وڈا چیلنج کی ہے ٹو انٹر انٹو آور کینیڈین ہیلتھ سسٹم۔ بہت سے چیلنجز ہیں یہاں پہ ہمارے فزیشینس کو، ڈاکٹرس کو، اور اسپیشلی وہ جو کہ انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس ہوتے ہیں۔ IMGs ان کو یہاں پہ کہا جاتا ہے، ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے IMGs وچ از انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس۔ آل دوز فزیشینس جن کی ڈگریز آؤٹ سائڈ آف کینیڈا ہیں، جنہوں نے باہر سے پڑھا ہے کسی بھی کنٹری سے، ان کو یہاں پہ انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹ کہا جاتا ہے۔ تو جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو یوزلی جن لوگوں کو پاتھ ویز کا پتہ نہیں ہوتا، یوزلی وہ امیگریشن لے کے آتے ہیں یہاں پہ۔ جب آ جاتے ہیں تو پھر ان کو بہت سے چیلنجز کا یہاں پہ سامنا کرنا پڑتا ہے کینیڈین ہیلتھ سسٹم میں انٹر ہونے کے لیے۔ جی، بیک ہوم ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سی ڈگریز ہوتی ہیں، جو ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ہماری کوئی اسپیشلٹی ہوتی ہے یا ہم نے کہیں نہ کہیں کام کیا ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لڑکیاں جنہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا، جسٹ گریجویشن ہوتی ہے، ڈاکٹر بنتے ہیں، شادی ہوتی ہے اور یہاں آ جاتی ہیں۔ جب یہاں آ جاتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ تو تھوڑا سسٹم ڈفرینٹ ہے، اینڈ دے ہیو ٹو گو تھرو اے ڈفرینٹ پاتھ وے۔ جی، کچھ لوگ جو ہیں ان کو بالکل کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ دے جسٹ گیٹ، کیونکہ یہاں آ کے پھر ان کو اپنی فیملی کو بھی بڑھانا ہوتا ہے، پھر انہوں نے اپنی فیملی کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے، انہوں نے جاب کرنی ہوتی ہے۔ تو شروع میں آ کے تو ان کو یہ چیلنجز ہوتے ہیں کہ بالکل ایک نئے ڈفرینٹ کنٹری میں آئے ہیں، وہاں کا سسٹم لرن کرنا ہے۔ اٹ ٹیکس فیو منتھس ٹو ایئرس ٹو گیٹ سیٹلڈ، اور پھر اس کے بعد وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا اب ہمیں پتہ چلے، اور کچھ لوگ اس کو پھر چھوڑ ہی دیتے ہیں کہ یہ بہت مشکل اور لینتھی پروسیس ہے۔ تو آج کا جو پرپز ہے ہمارا، میں اور ڈاکٹر سارا یہاں پہ جو آئے ہیں، ہم جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں ان کو ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جب ہم آئے تھے تو ہمیں کوئی اتنا بتانے والا نہیں تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم لوگوں نے لرن کیا ہے تھرو آؤٹ دس جتنے بھی سالوں ہم یہاں پہ رہے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے ایڈوکیسی بھی کی ہے، ہم نے ان کے چیلنجز کو ہم نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے IMGs کے، اور اب کچھ نہ کچھ سنوائی ہوئی ہے ہائر لیولس پہ بھی، اور وہ ڈاکٹر سارا اس پہ ابھی لائٹ بھی تھرو کریں گی۔ شی آلسو از ورکنگ فار انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس فار مینی ایئرز، اینڈ شی از دی چیئر آف اپنا ینگ فزیشین کمیٹی۔ جی، تو اب ہماری ایڈوکیسی سے بھی تھوڑا فرق پڑا ہے۔ جو چیلنجز آتے ہیں نا، وہ سب سے پہلا تو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے لائسنس یہاں پہ کیسے لینا ہے۔ لائسنس لینے کے لیے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ پہلے انہوں نے جو ان کے کریڈینشیلز ہیں، یعنی ان کی جو ڈگریز ہیں، ان کو کیسے اپروو کروانا ہے، کہاں جانا ہے، کس ویب سائٹ پہ جانا ہے، کس سے بات کرنی ہے، کیسے کرنا ہے، یہ چیلنجز ہوتے ہیں۔ دوسرے پھر ان کو، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کلچر از ویری ڈفرینٹ۔ ہم جس کلچر سے آئے ہوتے ہیں، وہاں کی چیزیں جو سیکھی ہوتی ہیں وہ یہاں پہ نہیں چلیں گی۔ دے ہیو ٹو گیٹ ان ٹو کینیڈین ہیلتھ سسٹم ٹو لرن کہ یہاں کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں۔ ہمارے پیشنٹس کی یہاں پہ ڈفرینٹ ایکسپیکٹیشنز ہیں، ہمیں ایک ڈفرینٹ طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو ان کو آبزرورشپس میں جانا، کسی کے ساتھ نیٹ ورکنگ کرنی، نیٹ ورکنگ کی اپرچونیٹیز اویلیبل نہیں ہوتی، کس سے ملنا ہے، کس سے بات کرنی ہے، اور ہمارے پاس کیا ریسورسز اویلیبل ہیں، ہم کس طرح سے اس سسٹم میں انٹر ہوں گے۔ لینگویج بیریئر سم ٹائمز بہت سے کنٹریز میں، آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان میں تو پھر بھی انگلش میں لوگ پڑھتے ہیں، کئی کنٹری سے لوگ آتے ہیں جہاں انگلش از ناٹ دی فرسٹ لینگویج، تو پھر میڈیکل میں بھی میڈیکل میں بھی ایسا ہے۔ اچھا جی۔ تو پھر ان لوگوں کو بہت
پرابلمس ہوتی ہیں. تو اس کے لیے بھی انہوں نے یہاں پہ آئلس کا ایگزام رکھا ہوا ہے جس پہ ان کو 7 لینا ہوتا ہے اسکور ان ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ ہمارے لوگوں کے لیے بھی سم ٹائمز بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جن کو نا لرن کرنا, لینگویج بیریئر ہو گیا, کلچر کمپیٹنسی ہو گئی, لائسنسنگ کیسے لینی ہے, اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا بگ برڈن از فائنینشیل. جی ڈیفینیٹلی فائنینشیل بھی بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ اب فیس جو ہے ایگزام کی سمجھیں $1,500 کم از کم, جو کوالیفائنگ 1 کا ایگزام جہاں پہ دینا پڑتا ہے اس کی فیس $1,500 ہوتی ہے. اب آپ وہ پیسے اکٹھے کریں گے کہیں سے تو پھر آپ وہ دیں گے, پھر آپ نے وہ پاس بھی کرنا ہے. تو بہت سی چیزیں, بہت سے چیلنجز جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس کو یہاں پہ پیش آتے ہیں. یہ جو IMGs ہیں, جو انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس ہیں, ہم نے یہاں پہ دیکھا بہت سے ڈاکٹرز ہمارے وہ ڈاکٹری نہیں کرتے, باقی سارے کام کرنے پڑ رہے ہیں ان کو, ٹیکسی چلا رہے ہیں, کچھ دوسرے کام کر رہے ہیں. سو واٹ آر دا کی اسٹیپس جو ان کو لینے پڑتے ہیں ٹو گیٹ لائسنسڈ ان کینیڈا؟ اس میں یہ کہ پہلے آپ کو تیاری کرنی چاہیے. کسی دوسرے ملک میں آنے سے پہلے ایک مناسب چند مہینوں کی یا چند سالوں کی تیاری بہت ضروری ہے. اچھا جی. تو اس میں آپ یہ ہے کہ میڈیکل کونسل آف کینیڈا کا ایگزام جو ہے اس کے بارے میں آن لائن پڑھیں. آج کل ہر چیز آن لائن موجود ہے. MCC.ca اس کی ویب سائٹ ہے, اس کے دیکھیں کہ آپ اس پہ کوالیفائی ہوتے ہیں کہ نہیں, اور جس میڈیکل کالج میں آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ ورلڈ فیڈریشن آف میڈیکل کالجز میں اس کا لسٹ میں نام ہے کہ نہیں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل پرائیویٹ کالج اتنے زیادہ کھل گئے ہیں پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, کہ وہ اس میں انکلوڈیڈ ہی نہیں ہے. وہ ان کی اگریڈیٹیشن ہی نہیں ہوئی ہوئی, تو ان کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. اس لیے پہلے آپ چیک کریں کہ ورلڈ لیول پہ آپ کا کالج جو ہے وہ لسٹ میں ہے کہ نہیں, ورنہ اس کی ڈگری بیکار ہو جائے گی. اچھا جی. تو یہ تیاری کریں آپ. اس کے بعد آپ میڈیکل کونسل آف کینیڈا کی ایگزامس کو دیکھیں کہ آپ کی تیاری اس کے حساب سے ہے, اور پھر یہ کہ آپ نے اپنی ڈگری حاصل کر لیا یا آپ آخری سال میں ہیں, تو یہ ان 2 صورتوں میں آپ پہلے ایگزام میں بیٹھ سکیں گے. تو تیاری مناسب کریں, اس کے بعد کینیڈا آئیں, اور اگر ہو سکے تو آپ نے اگر ہاؤس جاب کرنا ہے تو وہ بھی کر لیں 1 سال. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ آلریڈی ایسے فیز میں ہے کہ آپ آلریڈی پریکٹس کر رہے ہیں, تو پھر آپ ایٹ لیسٹ یہ دیکھیں کہ آپ کی پہلے کتنی ریزیڈنسی کی, کتنے سال کی تھی. کیونکہ یہاں پہ بہت میٹر کرتا ہے کہ جو فیملی میڈیسن پروگرام ہے یہاں کے وہ 2 سال کے ہیں, جو امریکہ کے ہیں وہ 3 سال کے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ان کے برابر آپ کی پڑھائی ہو پہلے ریزیڈنسی کی, تو تب یہاں پہ آ کے وہ قبول ہوگی ان کو ریکوائرمنٹس میں. جی. ریزیڈنسی تھوڑا سا آسان کریں گے ہمارے لیے؟ جی بالکل. دیکھیں نا, ایک تو ڈاکٹر سارا نے بہت اچھا بتایا جو کہ ویری پازیٹیو اینڈ مینی پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. ہمارے امیگرینٹس کو نہیں پتہ ہے کہ امیگریشن لے کے تو آنا ہی آنا ہے آپ کو کینیڈا. آپ نے سوچ لیا کہ آپ نے آنا ہے, تو اگر آپ نے سوچ لیا کینیڈا آنا ہے تو اس کے لیے پھر تیاری کریں جیسے ڈاکٹر سارا نے بتایا. اور ہمارے پاس ریزیڈنسی تو ایک پاتھ وے ہے ہی فار آل دا امیگرینٹس ہو کم ٹو کینیڈا. لیکن بسائڈز دیٹ اگر آپ ریزیڈنسی یہاں نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ بہت مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائم ریزیڈنسی میں انٹر ہونا, آپ آ رہے ہیں انڈیا سے, پاکستان سے, یا کسی بھی کنٹری سے آپ آ رہے ہیں, آپ کے پاس ایک اور پاتھ وے ہے جس کو ہم پریکٹس ریڈینس اسیسمنٹ کہتے ہیں. یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. اور پہلے یہ تھا کہ پاکستان سے ریکگنائز نہیں کیا جاتا تھا. سمجھے 15 سال پہلے پاکستان کی ڈگری کو تو ریکگنائز کرتے تھے لیکن ٹریننگ کو ریکگنائز نہیں کرتے تھے. اب یہ کہ پاکستان کی ٹریننگ بھی ریکگنائزڈ ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ UK سے, انگلینڈ سے, ساؤتھ افریقہ سے, اور 2-3 اور کنٹریز ہیں جہاں سے ڈائریکٹلی ڈاکٹرز آتے تھے, تھوڑی سی ان کو اسیسمنٹ کرنی ہوتی تھی, دے کین پریکٹس. ہاں جی. لیکن پاکستان انڈیا سے ایسی کوئی سچویشن نہیں تھی, یا بنگلہ دیش سے نہیں ہے. اس وقت پاکستان سے ڈاکٹرز آ رہے ہیں 15 سال سے اس پاتھ وے کے تھرو جس کو ہم کہتے ہیں پریکٹس ریڈینس اسیسمنٹ. اور اس میں اگر آپ اس وقت انڈیا میں ہیں یا پاکستان میں, یا اس وقت اگر آپ کینیڈا میں بھی ہیں اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے یہاں کے کافی آپ کو مشکل ہوئی ہے, آپ نے ایگزامس بھی دیے ہیں, آسکیز بھی دے دی ہیں, اور ریزیڈنسی نہیں ملی ہے, دیر از این اپرچونیٹی فار یو ٹو گو بیک ٹو پاکستان اینڈ گیٹ یور ٹریننگ ڈن ان فیملی میڈیسن. فیملی میڈیسن کی ٹریننگ جو ڈفرینٹ یہاں کے کالجز ہیں, البرٹا, BC اور سسکیچون, مینیٹوبا, ان کے ڈفرینٹ, آنٹیریو میں ڈفرینٹ, ان کے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. لیکن مین یہ ہے کہ آپ ان کی کالج کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں کہ پریکٹس ریڈینس اسیسمنٹ میں آپ کو کیا کیا ٹریننگ کرنی ہے.
فیملی میڈیسن کی ٹریننگ موسٹلی 2 سال کی آپ کو کرنی ہے. اگر آپ نے آلریڈی کی ہوئی ہے انڈیا پاکستان سے تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں کی ہوئی ہے تو پھر آپ کو اس کی ٹریننگ, اس کا ایک اسپیشل انہوں نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ 2 مہینے کی روٹیشنز کرنی ہے ڈفرینٹ فیلڈس میں, سائیکیٹری, پیڈس میڈیسن, گائنی آپس, ایمرجنسی میڈیسن. وہ ایک پراپر انہوں نے اس کا سیٹ بنایا ہوا ہے. اگر آپ نے اس سیٹ کے تھرو ٹریننگ کر لی ہے پاکستان میں یا انڈیا میں تو پھر آپ نے کالج کو وہیں سے بیٹھ کے یو کین اپلائی. ایون بی سی میں تو آپ کو امیگریشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس پاتھ وے کے تھرو. تو آپ جو ہے کالج کو اپلائی کریں. اگر آپ کو ایلیجیبلٹی ملتی ہے تو یو کین کم ہیئر. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کی پھر 6 months کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. اس میں 3 مہینے پہلے آپ کی سپروائزڈ اسیسمنٹ ہے جس میں آپ کو ڈائریکٹلی کسی ڈاکٹر کے انڈر کام کرنا ہے. اور اس کے بعد جب آپ کی وہ اپروو ہو جاتی ہے تو پھر 3 مہینے آپ اپنی انڈیپینڈنٹ شروع کرتے ہیں پریکٹس, بٹ اسٹل از کائنڈ آف سپروائزڈ اسیسمنٹ. اور اس کے بعد یو کین پریکٹس. تو دس از اے ویری ویری دیز ڈیز ایک بہت پازیٹیو ایک ہے موو جس کو میں کہوں گی. اور بہت سے پاکستانی ڈاکٹرز آئے ہیں اور آ رہے ہیں اور ایکسیپٹ ہوئے ہیں رورل البرٹا میں بھی. یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ البرٹا میں بہت سے پاکستانی ڈاکٹرز اس وقت رورل البرٹا میں کام کر رہے ہیں, بلکہ اب تو ریسنٹلی سٹیز میں بھی ہم لوگ ان کو اسپانسر کر سکتے ہیں. تو بہت اچھا پروگرام ہے یہ. تو یہ جو آئی ایم جیز ہیں ان کو کینیڈا آنے سے پہلے کچھ ٹریننگ کرنی چاہیے جی, اس سے ان کو مدد ملے گی. بالکل یہی تو میں بتا رہی ہوں کہ پی آر اے پروگرام, پریکٹس ریڈینس اسیسمنٹ پروگرام, میں بار بار اس کا نام لے رہی ہوں تاکہ آپ اس کو گوگل کر کے دیکھ لیں. پریکٹس ریڈینس اسیسمنٹ انڈر ڈفرینٹ کالجز, البرٹا, اونٹیریو, سسکیچوئن, بی سی. ان کا اسپیشل پروگرام ہے. کالج کی ویب سائٹ پہ جائیں اور آپ اس کی ریکوائرمنٹس پڑھ لیں. ایون اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, آپ پلان کر رہے ہیں امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے, تو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم, ڈو یور ریزیڈینسی. ایون اب تو اسپیشلسٹ کے لیے بھی پروگرام کھل گئے ہیں. اونٹیریو نے ابھی ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے کہ جو اسپیشلسٹ ہیں بیک ہوم میں وہ بھی یہاں پہ آ کے 2 سال کی سپروائزڈ ان کی ٹریننگ ہوگی, اور اس کے بعد دے ہیو ٹو رائٹ دا ایگزام آف دا کالج آف اونٹیریو. تو جو اسپیشلٹیز ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں. اور فیملی میڈیسن کے لیے, کیونکہ ہم لوگ فیملی میڈیسن میں ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہاں کی روٹیشنز ان کو کرنی ہے 2 سال کی فیملی میڈیسن کی, اینڈ دین دے کین اپلائی فار دا ایلیجیبلٹی. ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ پاتھ ویز نے جی ٹو انٹر انٹو کینیڈین ہیلتھ سسٹم؟ اس میں اب وقت کے ساتھ ساتھ کافی پاتھ ویز نئے بن گئے ہیں. ایک تو فزیشین اسسٹنٹ پروگرام ہے جو کہ کینیڈا کی کافی پروونسز میں ہے, اور 1000 سے اوپر لوگ اس کے اندر ہیں. 2 سال کا ٹریننگ ہے. اس کے بعد آپ ایک فزیشین کے ساتھ سپروائز پریکٹس میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک کلینکل اسسٹنٹ پروگرام ہے جو کہ البرٹا میں بھی ہے اور کچھ دوسری پروونسز میں بھی ہے. اس کا نیا نام اب انہوں نے ایسوسیٹ فزیشین کیا ہے, اور اس میں بہت سارے ڈاکٹر ہمارے پاکستانی انڈین جو ہیں وہ ہسپتال میں انڈر سپرویژن کام کرتے ہیں. تو اس سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ لوکل پریکٹس کے حساب سے کام کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیسے کمپیوٹرز پہ بھی کام ہو رہا ہے, ہر چیز آرڈر کیسے کرنی ہے, پیشنٹ سے بات کیسے کرنی ہے. یہ ساری چیزیں ان کو وہاں پہ سیکھنے کو ملتی ہیں, اور اسی میں سے کافی لوگ پھر ریزیڈنسی جوائن کر لیتے ہیں. اور پھر ریزیڈنسی پاتھ وے تو آپ کو پتہ ہے. اور پھر ڈاکٹر فضا نے جو بات کی تھی پریکٹس ریڈنس اسیسمنٹ, جس میں کہ آلریڈی کوالیفائڈ جو فیملی ڈاکٹر ہیں یا اسپیشلسٹ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں کالج کو ایلیجیبلٹی کے لیے کہ ان کی پچھلی جو ٹریننگ ہے وہ کوالیفائڈ ہے کہ نہیں. جی ایسے ہی یہاں پہ یہ کہ ایم ڈی میں ایڈمیشن کیوں نہیں ملتا, اور دوسرا یہ کہ ایک سوال ہے جی سائمہ جی کا, یہ کہتے ہیں کہ 519 مارکس ایم کیٹ میں آئے پھر بھی ایڈمیشن نہیں ملا, یہ ایسا کیوں ہے؟ فضا آپ بات کریں گے اس پہ؟ جی میں بتاتی ہوں. بہت اچھا سوال کیا سائمہ جی آپ نے. اور یہ تو یہ آپ نے جو سوال کیا یہ آپ نے یہاں کے لوکل اسٹوڈنٹس کے لیے سوال کیا, یہ انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس کے لیے نہیں ہے. تھوڑا سا آف دا سائڈ ہے ہمارے آج کے ٹاپک سے, لیکن آئی وڈ سرٹنلی تھرو سم لائٹ آن اٹ. ڈیفینیٹلی ہمارے بچے یہاں پہ بہت ہارڈ ورکنگ بھی ہیں, ڈیڈیکیٹڈ بھی ہیں. ہمارے پیرنٹس اسپیشلی ساؤتھ ایسٹ ایشینز جو ہیں, ہم لوگ اپنے بچوں کو بہت فوکسڈ رکھتے ہیں کہ انہوں نے شروع سے ہی کسی
ایک اسپیشلٹی میں جانا ہے, اور اسپیشلی میڈیسن کا ایک ایسا فیلڈ ہے جو کہ ہم سب موسٹلی چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایک آدھ یا دو بچے ضرور اس فیلڈ میں جائیں. اور شروع سے ہی بچے بہت پلان بھی کرتے ہیں یہاں پہ, ایک بہت اچھے مارکس لیتے ہیں, اس کے بعد اپنے 24 گھنٹے والنٹیئر ورک میں بھی لگاتے ہیں, ایم کیٹ بھی کرتے ہیں, بہت اچھا اسکور بھی لے لیتے ہیں. اگین ان کو سم ٹائمز انٹرویو کالز نہیں آتی, اور اگر انٹرویو کالز آتی ہیں تو ان کا ایڈمیشن نہیں ہوتا. اٹ از ویری فرسٹریٹنگ, اٹ کین بی ڈس اپوائنٹنگ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ اس کی ریزنز بہت سی ہیں. اس کی ریزنز ہیں کہ یہاں پہ سیٹس بہت کم ہیں, ہمارے میڈیکل کالجز یہاں پہ بہت کم ہیں, اور میڈیکل کالجز میں سیٹس بہت کم ہیں اور بہت ہی کمپیٹیٹیو ہوتا ہے. اپلیکیشنز وہ سب سے لے لیتے ہیں جس کا بھی جی پی اے 3.4 3.5 سے اپ ہے, دے کین اپلائی, لیکن جو کمپیٹیٹیو ہے دیٹ از بٹوین 3.8 to 4. جی تو یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. پھر ایم کیٹ میں بھی یونیورسٹی آف کیلگری کا تھوڑا سا ڈفرینٹ کرائیٹیریا ہے دین یونیورسٹی آف البرٹا کے. یونیورسٹی آف کیلگری میں کارس کا اسکور بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے, ایون دو آپ کے ایم کیٹ کا اسکور اچھا بھی ہو تو اس میں کارس کا اسکور اچھا نہیں ہوگا تو آپ کو نہیں دیکھا جاتا. پھر انٹرویوز کی پریپس بھی بہت ہوتی ہیں. تو یہاں پہ ڈیفینیٹلی نیڈ ہے کہ ہمارے پاس میڈیکل کالجز زیادہ ہوں, سیٹس زیادہ ہوں, گورنمنٹ سے فنڈنگ بہت زیادہ ہو, اور اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایڈوکیسی بھی ہو رہی ہے, بات چیت ہو بھی رہی ہے. اور ریسنٹلی یہاں پہ 2 اور میڈیکل کالجز جو ہیں البرٹا میں بنے ہیں, 25 سیٹس ان لیتھ برج اینڈ دی ادر ون ان میڈیسن گرینڈ پریری. 25 سیٹس ابھی جو ہیں اس سال سے شاید یا اگلے سال سے شروع ہو رہی ہیں, 25 ان گرینڈ پریری اینڈ 25 ان لیتھ برج. سمجھے 50 سیٹیں زیادہ ہوئی ہیں, وچ از اگین ناٹ دیٹ مچ بٹ اسٹل دیر از لٹل بٹ مور ہوپ. اسی طرح ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج میں نے سنا ہے برمپٹن میں بھی کھلا ہے جس میں اپلائی کر سکتے ہیں بچے. اگین اٹ ول بی ویری ویری کمپیٹیٹیو, لیکن ڈیفینیٹلی بچوں کے پاس زیادہ اپرچونیٹیز یہاں پہ نہیں ہیں میڈیسن میں جانے کی. اور تو بچے یہ کرتے ہیں کہ یوزلی گریڈ 12 کے بعد جنہوں نے ڈیفینیٹلی میڈیسن کرنی ہوتی ہے وہ ادر پاتھ ویز ڈھونڈتے ہیں جس میں دے کین گو ٹو آئرلینڈ, آسٹریلیا, UK اینڈ ادر کنٹریز ٹو گیٹ دیئر میڈیکل ڈگری. دین دے ول بیکم انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس. سو وین دے ول کم بیک ہیئر they will compete with international medical graduates for the spots. ایک چیز میں ایڈ کروں گی کہ یہاں پہ جو کرائٹیریا وہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کا والنٹیئر کا ایکسپیرینس کیسا ہے. جی جی جی. آپ نے اپنے سے بڑھ کے دوسروں کے لیے کچھ کام کیا ہے کبھی, تو اس طرح کی چیزیں وہ انٹرویو میں بہت پوچھتے ہیں. اس کے علاوہ اسپورٹس کا یا میوزک کا یا اس قسم کے شوق جو ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں. اچھا جی. تو جو بچے ڈاکٹر کے لیے جی یہ بھی سارا ہونا چاہیے. جی, وہ کہتے ہیں کہ ویل راؤنڈیڈ ڈاکٹر ہو, خالی اس سے صرف پڑھائی میڈیسن نہیں, صرف جی پی اے نہیں کرنا نا, آپ کو ایکسٹرا کریکولر بہت کرنا ہے. ٹنز آف والنٹیئر ورک, وہی تو میں کہہ رہی ہوں 24 گھنٹے کا بھی والنٹیئر ورک کیا ہوا ہے آپ نے. یو ول پارٹیسپیٹ ان ویریس ایکٹیویٹیز. اسپورٹس ہو گئی ہے جیسے ڈاکٹر سارا کہہ رہی ہیں, میوزک ہے, اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی, اور لیڈرشپ. اگر آپ نے کسی چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز مثلاً بلڈ ڈونیشن کیمپس اور میڈیکل کیمپس, غریبوں کے گاؤں میں جانا, ان کی ہیلپ کرنا, یہ کام اگر آپ نے کیے ہوئے تو وہ بھی ساتھ میں لکھیں. آپ دوسرے ملکوں میں جا کے آپ نے کیمپ لگائے ہیں میڈیکل کے تو وہ بھی لکھیں. یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں اس میں. اور پھر آپ کا بات چیت کا طریقہ, کیونکہ وہ ان پرسن بھی ہوتا ہے. جی جی جی. اور ریسرچ سم ٹائمز دے کاؤنٹ یور ریسرچ ایز ویل. تو یہ ریزیڈنسی اتنی مشکل کیوں ہے, کتنی اور کیوں ہے؟ ریزیڈنسی ملنا پہلے تو بہت مشکل ہوتا تھا انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس کے لیے, لیکن اب کافی آسانی پیدا ہو رہی ہے کیونکہ ایک تو ہم لوگ خود بھی بہت آگے ہیں. پچھلے 20 سالوں میں بہت سارے پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی, سری لنکن بہت ڈاکٹر آئے ہیں اس فیلڈ میں. اس سے کافی فرق پڑ گیا کیونکہ اب ہم لوگ بھی پالیسی میکنگ ٹیبلز پہ ہیں, تو اس لیے اب ہم لوگ کوشش کریں کہ آئی ایم جیز کو زیادہ موقع ملے. دوسرا گورنمنٹس کو بھی نظر آ رہا ہے اب, اور خاص طور پہ البرٹا کی گورنمنٹ نے ریئلائز کر لیا ہے کہ آپ اتنی جلدی ڈاکٹر بنائے تو آپ کو ملتے نہیں, اور جو انٹرنیشنل گریجویٹس آئے ہوئے ہیں وہ اس خلا کو پورا کر سکتے ہیں. تو اس لیے وہ کوشش کریں کہ جو لوگ آلریڈی یہاں موو ہو چکے ہیں ایٹ لیسٹ ان کی سروسز کو یوز کریں اور ان کو اہمیت دی جائے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو پرائیورٹی دے رہی ہے. جی. اور کوئی ایسے اسپیسیفک بریجنگ پروگرامز بھی ہیں یا مینٹرشپ اپرچونیٹیز ہیں جو آئی ایم جیز کی
जर्नी के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं? जी देखें, यहाँ पे एक तो जैसे डॉक्टर सारा कह रही हैं कि गवर्नमेंट ने अब रियलाइज़ भी कर लिया है, तो आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम फॉर आवर इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स टू थिंक अबाउट द वेरियस पाथवेज जो उनको अवेलेबल हैं. मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली अवेलेबल हैं. एक तो हमारी यहाँ पे है एमगा के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स की बहुत हेल्प करती है. अल्बर्टा इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स जो हैं वो एमगा के नाम से आप बिल्कुल गूगल कर सकते हैं, और उनका काम वो गवर्नमेंट से फंडेड है दैट ऑर्गेनाइजेशन, और उनका काम ही यही है कि वो इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स की हर तरह से हेल्प करें. उनकी रेज्यूमे कैसे बनाना है, इंटरव्यूज़ कैसे देने हैं, एग्ज़ाम्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, ये सब प्रोग्राम. इसके अलावा और बहुत सी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे जो कि मेडिकल ग्रेजुएट्स की हेल्प करती हैं. उनमें से वन ऑफ देम इज़ अपना, जो कि डॉक्टर सारा मखदूम जो हैं उसकी यंग फिजिशियन जो हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन की चेयर हैं इस वक्त. तो ये बहुत से इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स जो हैं स्पेशली जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनका एक ग्रुप नेटवर्किंग होती है. यू नो योर ओन एलमनाई जो यहाँ पे आई हुई है, उनसे आप नेटवर्किंग करते हैं, फिर वो आपको कनेक्ट करते हैं डिफरेंट फिजिशियंस के साथ, फिर आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं. उस ग्रुप में आपकी हेल्प होती है कि किस तरह से आपने नेविगेट करना है, आपने किस तरह से ऑब्जर्वरशिप्स की जाती हैं, इनको क्लिनिक्स में बुलाया जाता है. उसके अलावा MD इंटरनेशनल है जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सालों से काम कर रही है. दे आर आल्सो हेल्पिंग इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड. उसके अलावा एक नाइजेरियन एसोसिएशन है जो कि नाइजेरिया के डॉक्टर्स जो हैं वो भी अपने डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं. और आई एम श्योर कि और भी इस तरह की नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो अपने अपने लेवल पे जहाँ जहाँ किस किस के जो नेटवर्किंग है, लिंक्स हैं, जो ग्रुप्स बने हुए हैं, तो उसमें हेल्प करती हैं. तो माई एडवाइस इज़ फॉर ऑल द इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स हु आर ऑलरेडी हेयर इन कैनेडा, आप अपनी अलमनाइज के साथ कनेक्ट करें, अपने कंट्री के फिजिशियंस के साथ कनेक्ट करें और उनसे पूछें कि यहाँ पे कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. स्पेशली जो अल्बर्टा में हैं, एमगा को गूगल कर लें, आज उनके साथ कनेक्ट कर लें, और आप फाइंड आउट करेंगे कि आप किस तरह से एंटर हो सकते हैं सिस्टम में. तो डेफिनेटली मेंटरशिप की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जिनको ढूंढा जा सकता है और इनको अटेंड भी किया जा सकता है. जी. और डू यू थिंक जी IMGs के लिए जो प्रोसेस है वो रिफॉर्म होनी चाहिए? अगर होगी तो कैसे होगी? जी, आहिस्ता आहिस्ता हमारी नज़रों के सामने ही रिफॉर्म हो रहा है, और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो IMGs हैं वो खुद एकेडमिक्स में आ गए हैं. तो उन्होंने खुद अप्लाई किया है और यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर अप्लाई किया है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट होके वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल्स पे आ गए. तो जब आप टेबल पे होते हैं तो आप डिस्कशन में शामिल होते हैं, और फिर आप कोशिश करते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाएं, IMGs को भी प्रेफरेंस मिले और उनके जो मसाइल हैं उनको भी हल किया जाए. इस तरह गवर्नमेंट के साथ जब हम बातचीत करते हैं तो वहाँ पे भी हम प्रमोट करते हैं कि IMGs को अहमियत दी जाए. तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ जो है वो इम्प्रूव हो रही है. रिफॉर्म तभी आता है अगर कोई नेक नीति के साथ आगे बढ़े और अपने आप से निकल के अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली नस्लों के फ़ायदे के लिए कोई काम करे. तो वो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे फिजिशियंस हैं जो कि इस काम में बहुत आगे हैं. तो अपना में भी हैं, MDI में भी हैं. तो अभी आप अपना को देख लें कि हमने जो नए यहाँ पे डॉक्टर आ रहे हैं उनके लिए कमेटी बनाई हुई है. तो ये पाकिस्तानी फिजिशियंस की है. इसी तरह एक इंडियन जो एसोसिएशन है उन्होंने भी अपनी बनाई हुई है. तो हम सब कोशिश करते हैं कि जो बच्चे आ रहे हैं या यंग लोग आ रहे हैं हम उनको सपोर्ट करें, उनको बताएं कि क्या क्राइटेरिया है, किस तरह उन्होंने पास होना है, इंटरव्यू में उनकी हेल्प कराएं, एप्लीकेशंस में उनकी हेल्प कराएं. तो जब एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं तो फिर इवेंचुअली इम्तहान तो उन्होंने ही देना है, इम्तहान तो उन्होंने देना है और इंटरव्यू भी उन्होंने ही देना है. लेकिन जितनी मदद हम अपने लेवल पे कर सकते हैं वो हम ज़रूर करनी चाहिए. या थैंक यू डॉक्टर सारा, आपका भी, और डॉक्टर फिजा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस एंड sharing information and throwing light on these issues. Thank you very much for joining us. बहुत शुक्रिया जी. बहुत थैंक यू शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जी. थैंक यू.